جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آج چین کا قومی دن منایا جا رہا ہے، تو میں سب سے پہلے عوامی جمہوریہ چین کے حکومت اور ان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ چائنا ونڈو کا قیام یہاں پر پشاور میں امجد عزیز ملک نے کیا ہے، تو میں اس پر بھی ان کو اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اور چائنا ہمسایہ ملک ہے، اور ان کی دوستی ایک لازوال دوستی ہے۔ جس طرح چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، تو اسی طرح پاکستان نے بھی چین کو مایوس نہیں کیا ہے، اور ہر اس مشکلات میں پاکستان چین کے ساتھ رہا، ان کو سپورٹ دیا، اور اسی طرح چین نے پاکستان کو سپورٹ دیا، خواہ وہ کشمیر کا معاملہ ہو، خواہ جو بھی مشکل حالات پاکستان میں آئے ہو، تو چین نے بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ اور اس دوستی کا جو لازوال مثال ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سی پیک ہے، چائنا پاک اکنامک کوریڈور، جو اس دوستی کا لازوال مثال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلے یہ نہیں کہ یہ ایک روڈ ہے، جس طرح امجد نے بات کی کہ یہ کوئی ایک روڈ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سی پیک پورٹ فولیو کے انڈر بہت سے اور بھی بڑے پروجیکٹس ہیں، جس طرح ایگریکلچر کے پروجیکٹس میں شامل ہو رہے ہیں، ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں، ٹورزم کے پروجیکٹس میں شامل ہو رہے ہیں، سماجی بہبود کی اس کے پروجیکٹس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اس دفعہ جو 9 JCC منعقد ہوئی تھی، چائنیز کے ہمارے دوست آئے تھے اور ہم اس میں شامل تھے، تو اس میں خیبر پختونخوا کے 6 پروجیکٹس ہم نے شامل کروائے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت یہاں پر رہی، تو اس میں صرف ایک پروجیکٹ ہمارا شامل تھا، وہ رشکئی اکنامک زون۔ الحمدللہ ابھی وہ اپروڈ ہو گیا ہے، اور 2 مہینوں کے اندر ہم گراؤنڈ پہ ہوں گے، جس سے تقریباً 50,000 ڈائریکٹ اور 1,50,000 انڈائریکٹ جاب انشاءاللہ لوگوں کو ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں، اور آج اس فورم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا، کیونکہ آج چین کا نیشنل ڈے ہے، تو میری آواز ان تک بھی ان کے وساطت چائنا ونڈو کی وساطت سے ان تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ ہے کہ وہ آئے جی خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ وہ کھل کے انویسٹمنٹ کرے، جو بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے ان کو فیسلٹیز چاہیے، تو میں ایز اے چیف ایگزیکٹو بالکل تیار ہوں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ میری خواہش ہے کہ میرا صوبہ اٹھے، پاکستان اٹھے، اور یہ خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور یہ پہلے سے کاروباری ہب تھا پچھلے زمانے میں، لیکن بدقسمتی سے پھر انسرجنسی اور اس طرح کے جو حالات خراب ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی تھی پاکستان میں اور پھر خصوصاً خیبر پختونخوا میں۔ اب الحمدللہ ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ ہم یہاں پر انڈسٹری کو پروموٹ کریں، یہاں پر اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں، اور اس پورے خطے کو صنعت اور تجارت کا ہب بنائیں، کیونکہ جو جغرافک لوکیشن ہے خیبر پختونخوا کی، اور پھر یہاں پر قدرتی وسائل جو ہمارے پاس ان کے ذخیرے موجود ہیں، تو میرے خیال میں اس سے چائنا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہم اس بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے، یہ خیبر پختونخوا اٹھے، یہاں لوگوں کی مشکلات کم ہو روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور پھر یہ جو میں کہہ رہا ہوں صنعت و تجارت کے ہب بننے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آپ کو انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو روڈ سٹرکچر کی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ آلریڈی ہم نے پلان کیا ہوا ہے، سوات موٹر وے فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، کل وہ کمپلیٹلی کھل گیا ہے۔ یہ میں بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور لوگ ایزیلی اب موو کر سکتے ہیں۔ دوسرا فیز 2 انشاءاللہ دسمبر جنوری تک ہم گراؤنڈ پہ ہوں گے، اس کی اپروول ہو چکی ہے۔ تو یہ ٹورزم کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور دوسرا یہ سی پیک کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد دیر کی طرف ایکسپریس وے، اور وہ چترال کو ہٹ کرے گا۔ چترال کا بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، اور پھر اس کو سینٹرل ایشیا تک بھی اس کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور ٹو ڈی اے خان ایکسپریس وے، جو یارک میں اس کو ہم ہٹ کریں گے، جو سیدھا گوادر کی طرف وہ روٹ نکلتا ہے، تو یہ بھی ایک روٹ بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے تیسرا، وہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور ہے، جو پشاور سے ترخم بارڈر تک ہے، وہ بھی اپروڈ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام شروع کر دیں گے۔ تو یہ پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہم بچھا دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انڈسٹری کے حوالے سے میں انڈسٹریلس کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم لگے ہوئے ہیں
ہمارے پاس کلین اینڈ گرین انرجی کا پوٹینشیل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے, لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرے. تو میں انشاءاللہ 2-4 دنوں میں اناؤنسمنٹ ہم نے کرنی ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اپنی بجلی کو مفت اگر نہیں دے سکتے تو بس کم از کم ریٹ پہ ان کو دے سکے, تاکہ یہاں پر انڈسٹری بھی آئے اور وہ اس کو ہم سپورٹ دے سکے اور وہ ہمارے لوگوں کو کاروبار اس میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو انشاءاللہ اب یہ رشکے اکنامک زون کے بعد ہمارے کچھ اپنے اکنامک زونز ہیں جو پورے خیبر پختونخوا میں ہیں. ہم نے اپنا ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے, اور جو میری خواہش ہے کہ ڈی آئی خان میں درابند پہ ہمارے ساتھ 3125 ایکڑ زمین ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم سی پیک میں شامل کر لیں. تو انشاءاللہ جو 10 JCC ہے نومبر یا اس میں ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس میں ہمارے پاس ہمارے پروجیکٹ میچور ہے. انشاءاللہ وہ ہم ادھر لے جا کے ان کی اپروول کروائیں گے. تو یہ خیبر پختونخوا انشاءاللہ آئندہ کچھ سالوں میں صنعت و تجارت کا ہب بنے گا. چائنیز بھی یہاں پر آئیں گے اور لوگ بھی یہاں پر آئیں گے, کیونکہ یہ ہمارے پاس جو روٹس ہے, جو ہمارے بارڈرز ہے, 12 پوائنٹس ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. اس کی وجہ سے ہمیں کافی فائدہ پڑے گا اور یہ علاقہ اٹھ سکے گا. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں, اور خاص کر میں امجد عزیز ملک صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, اور ارشد عزیز کڑے ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے انویٹیشن دی تھی. امجد نے بذریعہ ارشد مجھے انویٹیشن دی تھی. تو آپ سب کا مشکور ہوں. تھینک یو. یہ پاک چائنا دوسری زندہ باد.